أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ عربی انداز میں پڑھیں گے تو سورۃ طٰہٰ، سورۃ، اور اگر اردو کے انداز میں پڑھیں گے تو سورہ طٰہٰ مکیہ۔ اس کی آیت نمبر 1 سے 8 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور ساتھ انشاءاللہ قرآن مجید کی اس عظیم سورت کا اور اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا کچھ تعارف بھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ لا الہ الا هو، لہ الاسماء الحسنی۔ سورت کا نام سورہ طٰہٰ، یہ سورت مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوں۔ یہ نہیں کہنا آپ نے کہ جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ یہ جواب تو وہ شخص دے گا جو کسی قرآن کلاس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ ایک علمی حلقے کے ساتھ مستقل جڑے ہوئے، اور آپ کی یہ بنیادی چیزیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے، عام لوگوں سے فرق ہونا چاہیے آپ کے جواب کا۔ مکی صورتیں وہ ہیں، یعنی آپ نے مکی مدنی صورتوں کا جب فرق کرنا ہے، ڈفرینشیٹ کرنا ہے، تو آپ نے ہجرت کا لفظ یاد رکھنا۔ ہجرت سے پہلے مکی، چاہے وہ مکہ میں اتری یا مکہ سے باہر، اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد اتری، چاہے مدینہ میں اتری چاہے کہیں اور، تو یہ مکی صورت ہے۔ اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد پہ زور ہوتا ہے، کانسیپٹ، نظریات، سوچیں، عقائد، یہ انسانوں کے درست ہو جائیں۔ اور ان صورتوں کے اندر زیادہ قرآن مجید کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، انبیاء کرام کی زندگیوں کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ،
ان کی دعوتی زندگی کے قصے اور تذکرے یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور مدنی صورتوں میں جو اسلام کے آخری حصے میں نازل ہوئیں، جب مسلمانوں کی سوچیں مضبوط ہو گئیں، ایمان مضبوط ہو گئے، تو پھر اس کے اوپر اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر کی گئی، پھر احکام و مسائل اتارے گئے، نماز کے احکامات، روزوں کے احکامات، جہاد کے احکامات، اس طرح کی آیات اور احکامات وہ مدنی صورتوں میں زیادہ ہیں۔ تو یہ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، عقائد پہ، تربیت پہ زیادہ زور ہوگا، اور اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں، 135 آیات، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بہت بڑی صورت نہیں ہے۔ سورہ مریم کے قریب قریب ہے، اس میں غالباً 6 رکوع تھے اور اس میں 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو سب سے زیادہ تفصیل سے مضمون بیان کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ ہے، جو فرعون کے ساتھ ان کی کشمکش تھی، جادوگروں کا واقعہ، پھر فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اور قصہ وہ زیادہ تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تو 1-2 مضمون ہر صورت کے بطور خاص یاد رکھا کر، جس سے آپ فوراً اس صورت کو پہچان جائیں کہ اس صورت میں کس قسم کے مضامین زیادہ ہیں۔ جیسے سورہ مریم کا نام آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت مریم کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 5 اولو العزم پیغمبروں کے نام بتائیے تو آپ فوراً سب کو ہاتھ اوپر کر دینے چاہیے۔ بنیادی باتیں ہیں، بتائیے کون سے 5 پیغمبر، سارے نبیوں میں سے 5 نبی سب سے عظیم ہیں اور ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی بڑے بلند حوصلوں والے۔ ان کی دعوتی زندگی جو ہے وہ بڑی منفرد ہے اور بڑی مشکلات کے اندر انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ کون سے 5 نبی ہیں؟ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی تھی اور ان کے نام کی صورت بھی موجود ہے قرآن۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام کی بھی صورت قرآن مجید میں اتفاق سے موجود ہے، اور ان کی دعوتی زندگی بھی آپ جانتے ہیں کتنی منفرد ہے۔ مشرک باپ، بت بنانے والے باپ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہاں سے توحید کی شمع روشن کر کے پوری زمین پہ پھیلا دی، اور ان کی قربانیاں اور پھر نمرود کے ساتھ مناظرے اور سارا کچھ آپ جانتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ، تیسرے اور چوتھے 2 پیغمبر اکٹھے ہی یاد رکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہو گئے 4 پیغمبر، اور 5ویں اور آخری پیغمبر ہیں آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دعوتی زندگی بھی بڑی بامثال اور بے نظیر ہے۔ تو یہ 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ تو ان 5 نبیوں کا قصہ قرآن مجید میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید میں جس پیغمبر کا نام سب سے زیادہ
قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور جن کا قصہ اور جن کے دعوتی زندگی کے حالات و واقعات سب سے زیادہ اللہ پاک نے ڈسکس کیے ہیں، وہ ان 5 نبیوں میں سے بھی ایک نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے زیادہ تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی زندگی میں، قوموں میں کافی زیادہ مماثلت ہے، سملیرٹی ہے، بڑی باتیں ملتی جلتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ پاک نے شاید اس لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار تذکرے کیے ہیں تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، تشفی ہو، حوصلہ ملے، آپ کا مورال اپ ہو کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو یہ وقت آئے تھے، انہوں نے بھی تو اپنی قوم کو دعوت دی تھی نا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ اس سے حوصلہ ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق نے کچھ نامناسب قسم کے کلمات بولے تو آپ نے کہا رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو بڑی اذیتیں دی گئی تھیں، فصبر، تو انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو تسلی دی آپ نے خود کہ یہ بات کر کے مجھے بھی اذیت دی گئی ہے تو مجھ سے پہلے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئی تھی، تو انہوں نے بھی صبر کیا تھا، مطلب یہ کہ میں بھی اسی طرح صبر کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کا بنیادی مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، فرعون، جادوگروں کے سارے واقعات، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں دوسرے نمبر پہ جو چیز بیان ہوئی ہے، جو مضمون بیان ہوا ہے، وہ ہے قصہ آدم و ابلیس، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ بیان ہوا، اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چند باتیں، چند موضوعات بڑے مائنر سے ہیں، جیسے قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں آ گئیں، آخرت کے متعلق کچھ باتیں آ گئیں، لیکن مضمون بنیادی طور پہ 2 ہی ہیں، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ 70% تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی۔ اس کے بعد آتے ہیں ابتدائی جو 8 آیات ہم نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آپ نے 8 آیات کی تلاوت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان 8 آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ان 8 آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید اللہ پاک کی کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی عظیم اس میں نصیحت ہے، اور یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن کس کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور پھر جس کی طرف سے اتارا گیا ہے یعنی اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے، تو ساتھ ہی اللہ پاک کے کچھ اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کہ وہ اتنا عظیم رب جس کی یہ خوبی ہے، جس کا یہ کمال ہے، جس کی یہ عظمت ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے۔ اس قرآن کو کوئی معمولی کلام نہ سمجھو، یہ کسی جادوگر، کسی کاہن کا، کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، یہ کائنات کے منتظم، کائنات کے خالق، مالک اور منتظم رب کی طرف سے اتارا گیا ہے جو عرش عظیم پر ہے۔ اور اس طرح اللہ پاک کے
کچھ اوصاف کا تذکرہ ہے کہ اس کی کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا اوصاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے کلمات و الفاظ ہی میں سمجھتے ہیں ان مضامین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ سے نازل ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ نئی صورت اب نازل ہو رہی ہے، اور یہ صورتوں کا فیصلہ یہ آیت کے صورت میں لکھی جائے گی، یہ آیت کے صورت میں لکھی جائے گی، یہ فیصلہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ کی رہنمائی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا اور سمجھایا تھا۔ ہر صورت اکٹھی نہیں نازل ہوتی تھی کہ سورہ طٰہٰ نازل ہونی شروع ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ساری اکٹھی نازل ہو، کبھی کچھ حصہ نازل ہو گیا، کبھی کچھ حصہ نازل ہو گیا، سوائے سورہ توبہ کے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں اتری۔ تو اکثر اہل علم جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیات کی جب گنتی کرتے ہیں نا کسی سورت کی آیات کی، تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاؤنٹ نہیں کرتے، آیات میں گنتے نہیں ہیں، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اور بھی کئی موقف ہیں لیکن یہ زیادہ عام موقف یہی ہے۔ آپ کے پاس جو قرآن مجید ہیں ان میں بھی دیکھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 نہیں لگایا گیا ہے، آیت لیکن اس کی کاؤنٹنگ میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا، جبکہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات بنانے کے لیے، کیونکہ 7 آیات قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یہ 7 آیات ہیں، تو اس کو 7 آیات بنانے کے لیے اکثر جو مصحف ہیں ان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نمبرنگ کی جاتی ہے، اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ طٰہٰ، یہ کھڑی زبر جو ہے اس کو الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور الف کی ادائیگی آپ مٹھی بند کریں اور اس طرح آرام سے ایک دفعہ انگلی کو کھولیں تو یہ جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا لمبا آواز کو کیا جاتا ہے الف کی ادائیگی میں یا کھڑی زبر کی ادائیگی میں۔ یہ 2 الگ الگ حروف ہیں، حروف مقطعات، ان کی تفصیل سورۃ البقرہ میں اور دیگر صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پچھلی سورہ مبارکہ سورہ مریم میں بھی 5 حروف مقطعات ہم نے پڑھے ہیں، تو اس کے اندر 2 حروف ہیں طا اور ہا۔ یہیں سے بعض لوگ جو ہیں وہ نام بھی رکھ لیتے ہیں بچوں کے، طٰہٰ، جیسے یاسین ہے، یاسین، اسی طرح طٰہٰ، یہ لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں بچوں کے۔ باقی یہ ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے فوراً بعد کس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے، ما انزلنا، نہیں ہم نے اتارا، علیک، آپ پر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن، یہ قرآن، لی، تاکہ تشقی، آپ مصیبت میں پڑ جائیں، شقاوت، مصیبت میں پڑ جائیں۔ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، اور اس مشقت سے مراد دنیا کی مشقت ہے۔ ایک تو شقاوت ہونی ہے نا، بدبختی ہونی ہے نا، مصیبت ہونی ہے، مشقت ہونی ہے آخرت، یہ یہاں مراد ہے دنیا کی۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پہ یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ 2 تفسیریں اس کی گئی ہیں اہل علم کی طرف سے۔ ایک تفسیر تو وہ ہے جو سورۃ الکہف کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 6، وہ کیا تھی؟
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی اور یہ شدید تمنا تھی کہ یا اللہ یہ سب لوگ، یہ سب کافر مشرک یہ دین اسلام قبول کر لیں، یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اس وجہ سے آپ ان کے غم میں گلتے رہتے تھے، کڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ، جس طرح سورۃ الکہف کی آیت میں نے سنائی ہے، اسی طرح سورۃ الشعراء میں بھی، دیگر مقامات پہ بھی اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی فکر کیا ہوئی ان کے ایمان لانے کی اور اسلام قبول کرنے کی کہ آپ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال لیں، نہیں، اتنی اپنے اوپر آپ مشقت اور مصیبت نہ ڈالیں، اتنی ٹینشن نہ لیں ان کی۔ یعنی یہ وہی مضمون ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن ٹھیک ہے آپ کے اوپر اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سنائیں، لوگوں تک اس قرآن کا پیغام پہنچائیں، لیکن اگر کوئی اس قرآن کو اور اس کے اندر بیان ہونے والی توحید کو اور عقائد کو نہیں مانتا تو نہ مانے۔ یہ اس لیے نہیں ہم نے اتارا تھا کہ آپ مصیبت اور مشقت میں پڑ جائیں، ایک تو یہ مفہوم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سورہ مزمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بڑا لمبا لمبا قیام کرتے تھے، تہجد، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے نا، کئی دفعہ یہ حدیث آپ نے سماعت کی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل عن طولہن و حسنہن، اے پوچھنے والے پیارے نبی کی رات کی نماز، تہجد کی نماز کی کیا خوبصورتی ہوتی تھی، کیا حسن تھا، کیا خشوع و خضوع تھا، اور کتنی وہ لمبی ہوتی تھی، یہ تو نہ ہی پوچھ تو بہتر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ پاک نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام بھی کریں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سورۃ المزمل، قرآن میں سے جتنا آپ کے لیے آسان ہے نا اتنا پڑھ لیا کر۔ یہ دونوں ہی اس کی تفسیریں ہو سکتی ہیں کہ ہم نے کوئی قرآن آپ پہ اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ اب آپ ساری ساری رات قیام ہی کرتے رہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے اور اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈال لیں۔ تو دو تفسیریں ہو گئیں، ایک دعوت کے اندر اتنی ٹینشن نہیں لینی، اور ایک تہجد کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت میں نہیں ڈالنا۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں اس کی۔ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میری بھی تہجد کی نماز اتنی لمبی ہے کہ قرآن کی یہ آیات مجھے بھی کہیں کہ اتنی مشقت میں اپنی جان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں؟ کیا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، معاشروں کی اصلاح کے حوالے سے کیا میرے اندر بھی اتنی تڑپ ہے کہ میں بھی لوگوں کو کھینچ کھینچ کے قرآن کی طرف، نماز کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، جنت کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہو کہ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں، یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ جذبے عطا فرمائے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، الا، بلکہ یہ الا جو ہے نا، اس کے بعد بعض اوقات جو اگلی بات ہوتی ہے نا وہ پچھلی سے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اس الا کو کہتے ہیں
مستثنا منقطع، منقطع کا مطلب ہے پچھلے سے کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں ہے، بالکل الگ بات ہے آگے. الا تذکرۃ، مگر ہاں مشقت کے لیے تو نہیں نازل کیا، الا بلکہ تذکرۃ نصیحت کرنے کے لیے ہے، تذکرۃ نصیحت کرنے کے لیے، ریمائنڈر کے لیے، لی کے لیے، من جو یخشا ڈرتا ہے، اور ملا کے پڑھیں گے من اور یخشا کو، من یخشا جو ڈرتا ہے. کیا جو ڈرتے نہیں ہیں کافر، کیا یہ قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا؟ یہ ان کے لیے نصیحت نہیں ہے کیا؟ ان کے لیے بھی نصیحت ہے. قرآن دو قسم کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے نا، ایک ہے ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت، اور ایک ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. دونوں کا فرق کئی دفعہ آپ کو بتایا، میں نے مثال بھی آپ کو اس کی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ آپ چوک میں کھڑے ہیں، کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے جی مجھے فلاں آفس، فلاں تعلیمی ادارہ، فلاں مسجد، اس کا ایڈریس بتا دیجئے، وہ کدھر ہے؟ آپ ادھر ہی کھڑے ہو کر اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں. رہنمائی کرنے کو ہدایت کہتے ہیں نا. تو آپ نے اس کو گویا کہ ہدایت دی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے اس کو رہنمائی کی ہے وہ اس کے مطابق ہی ویسے ہی مڑ کے وہاں پہنچ جائے گا؟ ضروری تو نہیں نا. کیا خیال ہے؟ آپ نے رستہ تو بتایا اس کو، لیکن ضروری تو نہیں نا کہ وہ پہنچ بھی گیا ہو منزل پر. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑیں، ساتھ لے جائیں، چھوڑیں منزل تک، بٹھا لیں گاڑی پہ، بائک پہ، یا اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ بھی رہنمائی کی ہے نا آپ نے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلی صورت میں پتہ نہیں وہ منزل پہ پہنچتا ہے کہ نہیں، دوسری صورت میں اس کا منزل پہ پہنچنا یقینی. اب اللہ پاک نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کو کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں. اور کہیں اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو وہاں بھی دونوں کا الگ الگ معنی ہے. مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو مثال دی ہے اس کی روشنی، آپ کسی کو چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ادھر ادھر جاؤ، ایسے ایسے وہاں پہ پہنچ جاؤ، لیکن منزل پر چھوڑ کر آنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں. رستہ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن رستے پر چلنے کی توفیق یہ اللہ کو پتا ہے کس کو دینی ہے. تو قرآن مجید ہدایت ہے، کافروں کو بھی رستہ بتاتا ہے، چاہے کوئی کافر اس بتائے گئے رستے کے اوپر چلے یا نہ چلے، منزل پر پہنچے یا نہ پہنچے. اس سینس میں قرآن مجید ھدی للناس ہے، سب لوگوں کو یہ سیدھا رستہ بتاتا ضرور ہے، لیکن یہ قرآن سیدھے رستے پر چلا کر منزل تک کس کو پہنچاتا ہے؟ متقین کو، ڈرنے والوں کو، جن کے اپنے اندر بھی کوئی کرنٹ ہو، شوق ہو، جذبہ ہو. تو یہاں دوسری قسم ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ یہ قرآن تذکرۃ لمن یخشی، یہاں کون سی قسم ہے؟ ھدی للمتقین. اور جو شروع میں پڑھی تھی نا سورۃ البقرہ کے آغاز میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ قرآن سیدھے رستے پر چلا کر منزل مقصود جنت تک پہنچاتا کن کو ہے؟ جن کے اپنے دل میں بھی کوئی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. فائدہ وہ یہ اٹھاتے ہیں اس قرآن سے. ہاں قرآن رستہ سب کو بتاتا ہے، لیکن چلاتا نہیں ہر ایک کو، کیونکہ چلنے کے لیے پھر اپنے اندر بھی کچھ آنا چاہیے. قرآن دیکھیں نا، مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں، سب کو، سارے تو مسلمانوں کو بھی قرآن فائدہ نہیں دیتا. کئی ہیں اپنے اپنے آباء و اجداد کے
عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، سنا لیں جتنا مرضی قرآن، نہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اپنے اندر ڈر آئے گا تو پھر انسان سدھرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تنزیلاً، یہ اتارا ہوا ہے، تنزیلاً اتارا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا کہ یہ کس کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ معمولی کلام نہ سمجھنا، یہ کسی شاعر جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ تنزیلاً اتارا ہوا ہے، من پلس من، من کی طرف سے، من جس نے خلق پیدا کیا، الارض زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلا اونچے، السماوات العلا یہ اکٹھا آئے گی مرکب ہے، السماوات العلا اونچے آسمانوں، اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اتنے بڑے کائنات کا جو نظام ہے، اس کا جو خالق ہے نا، یہ اس کا کلام ہے، اس کی طرف سے آیا یہ قرآن۔ الرحمن، وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہی ہیں نا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اسی طرح بے حد رحم والا۔ پھر آگے تیسرا وصف ہے علی العرش، عرش پر، استوا، وہ مستوی ہوا، وہ عرش پر بلند ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ قرآن مجید میں 2 درجن کے قریب آیات میں اللہ پاک کے عرش کا تذکرہ، 2 درجن کے قریب آیات اللہ کے عرش کا تذکرہ۔ لیکن بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی ان آیات کی تعویل کی ہے، چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اور اہل السنہ کا صحیح موقف یہی ہے کہ اللہ پاک عرش پر ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق، ہمیں نہیں پتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول اس حوالے سے بڑا معروف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ الاستواء معلوم، اللہ پاک کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ پاک کا عرش پر ہونا، یہ معلوم ہے، یہ معروف بات ہے، قرآن مجید سے معلوم ہے یہ۔ والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت یہ نامعلوم ہے، یہ نہیں قرآن حدیث میں بتائی گئی۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا کہ اچھا جی اللہ پھر عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، کہ یہ سوال کرنا بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے، نئی بات ہے۔ صحابہ نے یہ سوال کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی اللہ پاک کیسے؟ اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ میں نے خود ایک ٹی وی شو کا کوئی کلپ تھا، اس کے اندر دیکھا کہ ایک مولوی صاحب اللہ پاک کی اس صفت کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک موبائل اور ایک پتہ نہیں کوئی ڈبی پکڑ کے کہ جی یہ عرش ہے اور یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مثالیں اور ڈبیاں، اوپر ہے کہ نیچے ہے، کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے کہ اللہ چھوٹا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا، نقل کفر نباشد۔ تو اللہ پاک عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بس ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ عرش پہ ہے۔ عرش عظیم پہ جو رب ہے نا، اس کا کلام ہے، دھیان سے پڑھا کرو، اس کو دھیان سے سنا سمجھا کرو۔ لہو اسی کا ہے، لہو شروع میں آ جائے جار مجرور تو اس میں حسر کا، ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لہو کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ شروع میں لے آیا جائے تو اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ لہو اسی کا ہے، اس ہی کا ہے، یعنی اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وما یہ بھی اس کی صفت ہے نا کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے نا وہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ ان کا مالک ہے۔
وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وما تحت الثری، اور جو کوئی گلی مٹی کے نیچے ہے، اور جو گلی مٹی کے نیچے ہے۔ الثری گلی مٹی کو کہتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ آخری زمین کا آخری حصہ، سب سے نیچے، پانیوں سے بھی نیچے۔ بعض احادیث کے مطابق زمینیں بھی ساتھ ہیں، تو یہ سب سے نیچے والی جو طے ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو آخری لیئر ہے نا زمینوں کی، اس سے بھی نیچے جو گیلی مٹی ہے نا، اس سے بھی نیچے جو کچھ ہے، اس کا مالک بھی اللہ پاک ہی ہے۔ آگے مزید اوصاف اللہ پاک کے، وَإِن، اور اگر تجہر، تو اونچی کرے، تجہر کا مطلب ہوتا ہے جہری، جو نمازیں اونچی آواز سے قرات کر کے امام صاحب پڑھاتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جہری نمازیں۔ کون کون سی ہیں بھلا؟ فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تو یہ جہری نمازیں ہیں۔ اور جو باقی نمازیں ہیں ظہر، عصر وغیرہ، ان کو سری نمازیں کہتے ہیں، ان میں تلاوت اونچی نہیں کی جاتی۔ تو دونوں الفاظ ہی اس آیت میں موجود ہیں۔ وَإِن تجہر، اور اگر تو بلند کرے، اونچی آواز سے کرے، بالقولی، بات کو، اور اگر تو بات کو اونچی کرے، فَإِنَّهُ، تو یقیناً وہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، السر، پوشیدہ کو بھی، وَأَخْفَى، السر، پوشیدہ، تو وہ السر، وہ پوشیدہ کو جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ سے بھی زیادہ پوشیدہ یعنی مخفی، اس کو بھی جانتا ہے۔ یا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو وہ آہستہ کو جانتا ہے، آہستہ کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ بولا جاتا ہے، وہ ہو گیا نا سری، اور ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی مخفی، جو دل میں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، زبان پہ لاتا ہی نہیں، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مزید اللہ پاک کی صفات، اللہ وہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الا ہو، مگر وہی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہو، اسی کے ہیں، پھر لہو جملے کے شروع میں آ گئے، لہو، اس ہی کے ہیں یا اسی کے ہیں، الاسماء الحسنی، اسم کی جمع اسماء، حسن کی جمع حسنہ، الحسنہ، اچھے، بیسٹ نیمز، سب اچھے نام اسی کے ہیں، سب اچھے نام اسی کے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک کے ناموں کے حوالے سے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، اچھے اچھے نام اللہ پاک کے ہی ہیں، لہو صرف اسی کے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں نے اللہ پاک کے مقابلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنے اللہ کے نام ہیں نا، اتنے نبی پاک کے بھی بنا دی۔ لو جی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نام نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں، پتہ نہیں کہاں سے بنائے ہیں لوگوں۔ اللہ اکبر۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس مختصر تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔